نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت وإنهم ميتون صدق الله مولانا العظيم. معزز خواتین و حضرات، قرآن حکیم کی جو آیہ کریمہ میں نے ابھی تلاوت کی ہے، اس کے حوالے سے ہم وفات رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کو درج کریں گے. یہ اتفاق ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے میلاد پاک کا مہینہ بھی ربیع الاول ہے اور حضور کے وصال کا مہینہ بھی ربیع الاول ہے، اور حضور کے میلاد کا دن بھی پیر ہے اور حضور کی وفات کا دن بھی پیر ہے. پھر معروف اور مختار قول اور روایت کے مطابق حضور کے میلاد کی تاریخ بھی 12 ربیع الاول ہے اور حضور کی وفات کی تاریخ بھی 12 ربیع الاول ہے. اس مناسبت سے ہم آج کے جمعۃ المبارک سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات مبارک کے احوال کا تذکرہ شروع کر رہے ہیں. اولاً حضور کی وفات کے کچھ احوال کا بیان ہوگا. بعد ازاں انشاءاللہ تعالی حضور کی وفات ہی کے حوالے سے بعد از وفات حضور کی حیات کا ذکر ہوگا، اور پھر 12 ربیع الاول کے قریب جو جمعہ آئے گا اس پر انشاءاللہ حضور کے میلاد کا بیان ہوگا. وفات کا ذکر اس سال حضور کے ذکر میلاد پر مقدم اس لیے کیا جا رہا ہے کہ وفات سے حضور کی مرض الموت کا تعلق ہے. حضور کی وہ علالت، وہ بیماری جس میں بالآخر حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے، وہ کم و بیش 13 دنوں پر مشتمل ہے، اور اس کا آغاز اسی ماہ سفر کے اختتام پر ہوا تھا. اس لیے ماہ سفر کے اختتام کی مناسبت سے میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کا ذکر کرنا مناسب سمجھا ہے، اور آج کی گفتگو کا آغاز حضور کی علالت کے بیان سے ہو رہا ہے. حدیث، تاریخ اور سیرت کی تمام کتابیں کم و بیش حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کی تفصیلات کو بیان کرتی ہیں. حضور کی وفات کا سال 11 ہجری ہے. ہجرت مدینہ کے بعد آپ نے کم و بیش 10 برس مدینہ طیبہ میں قیام فرمایا، اور 10 سن ہجری میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے گئے. یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا مدنی زندگی کا پہلا اور آخری حج تھا، جس میں 1 لاکھ سے زائد غلاموں کے ہجوم سے حضور نے خطاب فرمایا، اور مناسک حج ادا کرنے کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 1 لاکھ سے زائد جانثاروں اور وفادار غلاموں کے ہجوم سے خطاب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ سال یہاں آپ سے ملاقات نہیں ہو سکے. اور بعض روایات میں حضور کے یہ کلمات درج ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ بس یہ میری زندگی کا آخری حج ہے، اس کے بعد پھر میں حج نہ کر سکوں گا. چنانچہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرما کر اپنی وفات کی نشاندہی کی، اور دور و نزدیک سے آئے ہوئے ہزاروں صحابہ کو حضور نے زندگی کا آخری سلام کیا، الوداع فرمایا، اور الوداع کر کے حضور سب سے رخصت ہو گئے. انبیاء علیہ السلام کو اور اولیاء و صلحاء کو اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کو اپنی موت کی نسبت باری تعالی مطلع فرما دیا کرتے ہیں. اس لیے اکثر
بزرگان دین کی سوانح پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک عرصہ پہلے اپنی وفات کو اشارات کی صورت میں بیان کر دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدنی زندگی کے قیام کے دوران ہر سال رمضان المبارک میں 10 دنوں کا اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ یہ حضور کا عام معمول تھا، لیکن جب حضور کی حیات ظاہری کا یہ آخری سال آیا جو 10 سنہ ہجری کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ماہ رمضان المبارک میں 10 دنوں کی بجائے 20 دنوں کا اعتکاف، حضور 20 روز معتکف رہے۔ پھر ہر سال رمضان میں سیدنا جبرائیل امین حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر پورے قرآن مجید کا ایک دور کرتے۔ لیکن جب یہ آخری سال آیا تو قرآن چونکہ اللہ کا کلام تھا، تو اس مرتبہ حضور نے فرمایا جبرائیل میرا دل چاہتا ہے کہ پورے قرآن کا ایک نہیں 2 مرتبہ دور میرے ساتھ کا، 2 مرتبہ پورے قرآن کا دور کیا۔ 20 دن رمضان المبارک کے اعتکاف میں بسر کی۔ جنت البقیع میں حضور کے صحابہ مدفون تھے۔ آپ اکثر و بیشتر ان کے مزارات پر جنت البقیع میں تشریف لے جاتے اور انہیں اپنی زیارت کا شرف عطا فرماتے۔ یہ معمول کبھی جمعرات کو جانے کا، کبھی جمعہ کی صبح کو جانے کا حضور کا عمر بھر قائم رہا۔ اسی نسبت سے قبرستان میں یا بزرگوں کے مزارات پر زیارت کی غرض سے جانا جمعرات کی شام یا جمعہ کی صبح کو مستحسن تصور کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کم سے کم سال میں 1 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہدائے بدر کے مزارات پر بھی تشریف لے جاتے اور انہیں بھی اپنے دیدار فرحت آثار کی دولت سے بہرہ ور فرماتے۔ لیکن اس سال حضور نے التزام کے ساتھ شہدائے احد کے مزارات پر تشریف لے جانے کا بھی فیصلہ کیا۔ گویا خود اپنے مقدس قدموں سے چل چل کر ہر صحابی کے پاس گئے، خواہ وہ زمین کے بطن میں تھا، خواہ وہ زمین کے ظاہر پر تھا، یعنی خواہ وہ حیات ظاہری میں تھا اور خواہ وہ موت اور شہادت کے دروازے سے گزر کر قبر میں آسودہ حال تھا، حضور بنفس نفیس ہر کسی کے پاس چل کر تشریف لے گئے اور شہدائے احد کے مزارات بھی پر جا کر انہیں حیات ظاہری کا آخری سلام کیا۔ پھر حضور واپس اہل مدینہ میں تشریف لائے اور صحابہ کرام کے اجتماع سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں، مجھے زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں عطا کر دی گئی ہیں۔ انی قد اوتیت بمفاتیح خزائن الارض، کہ بے شک زمین کے اس کائنات کے تمام خزانوں کی کنجیاں اللہ رب العزت نے مجھے عطا کر دی۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ میں دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اس بات کا کوئی خوف اور خدشہ محسوس نہیں کرتا کہ آپ میرے بعد شرک میں مبتلا ہو جائیں۔ مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد آپ شرک کے مرتکب ہوں گے، البتہ ڈر ہے تو اس بات کا ہے کہ میرے بعد کہیں آپ دنیا کی محبت میں مبتلا نہ ہو جائیں اور دنیا کی لگن کو، دنیا کی دھن کو اپنے اوپر سوار کر کے کہیں اسی سبب سے فتنہ و شر میں مبتلا نہ ہوں اور دنیا کے سبب سے ایک دوسرے کی گردنیں نہ کاٹنے لگے۔ گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو اپنے بعد بھی توحید کی خوشخبری دی اور امت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جادہ توحید پر ثابت قدم رہنا، اس پر حضور نے اطمینان کا اظہار فرمایا، لیکن ساتھ اس امر کی نشاندہی کی کہ اندیشہ اس بات کا ہے کہ تم دنیا میں کھو جاؤ۔ پھر بالآخر ماہ سفر کا آغاز ہوا، پورا مہینہ سفر کا بیت گیا۔ جب اس مہینے کے اختتام میں 1 یا 2 دن باقی تھے
28 سفر یا 29 سفر کی درمیانی رات کو نصف شب کے قریب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع تشریف لے گئے اور مدینہ میں آرام کرنے والے صحابہ کے پاس یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری تشریف آتی تھی. ان کے مزارات پر فاتحہ اور ان کے لیے دعائے مغفرت اور بخشش طلب کرنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس گھر تشریف لائے تو یہ سفر کا آخری بدھ تھا، ماہ سفر کا آخری بدھ تھا، جس کو آخری چہار شنبہ کا نام دیا جاتا ہے. جب حضور واپس تشریف لائے تو آپ کی طبیعت مبارکہ کچھ علیل ہو چکی، حضور کی طبیعت کچھ ناساز ہو گئی. اس مرض اور اس بیماری کا آغاز سفر کے آخری بدھ کو یعنی آخری چہار شنبہ کو ہو گیا، جس کے نتیجے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا ظاہر سے پردہ فرمایا. تو آخری چہار شنبہ کی نسبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے ساتھ تمام کتب سیر، کتب تاریخ اور کتب حدیث میں اس حد تک تو ثابت ہے کہ اس دن حضور کی علالت اور بیماری اور مرض الموت کا آغاز ہوا تھا، جس کے نتیجے میں حضور کا وصال ہوا. اور یہ جو عوام میں بات مشہور ہو گئی کہ آخری چہار شنبے کو حضور کو صحت یابی ہوئی اور آپ نے غسل صحت فرمایا، اور غسل صحت والے دن حضور جنگل میں سیر کو تشریف لے گئے، اور اس قسم کا جو کچھ بھی تصور ہمارے ہاں رواج پا گیا، اور جس کے نتیجے میں ہم آخری چہار شنبہ کو ایک رسم کے طور پر باقاعدہ عرصے سے منانے لگے، جلوس نکالتے، تعطیلات کرتے ہیں، چھٹیاں کرتے اور اہتمام کے ساتھ اس روز غسل کرتے اور سیر کو جاتے، اور اس کو حضور کی سیر اور غسل صحت کے ساتھ منسوب کرتے. اور غالباً بعض لٹریچر میں اور بعض اشتہارات میں آخری چہار شنبے کی نسبت پھر اس قسم کی کچھ روایتیں بھی منسوب ہو کر چھاپی جاتی. دوستو، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ اس کا شریعت میں، حدیث میں، تاریخ اور سیرت میں کوئی اصل اور کوئی سند اور ثبوت نہیں ہے. یہ یا تو جہالت کی پیداوار ہے یا طویل عرصے تک ہندوستان میں ہندوؤں کے ساتھ مل جل کر رہنے کے نتیجے میں کوئی اثر کسی طریقے سے ہمارے یہاں منتقل ہو گیا. آخری چہار شنبے کا کوئی وجود شریعت میں نہیں، نہ حدیث میں اس بات کی کوئی سند اور نہ سیرت و تاریخ کی کتابوں میں اس بات کی کوئی سند کہ یہ حضور کی صحت یابی کا دن ہے، یا غسل صحت کا دن ہے، یا سیر و تفریح کا دن ہے، اور اس دن تعطیل ہونی چاہیے یا باقاعدہ تو اس کو احتشام کے ساتھ اس دن کو منایا جانا چاہیے. خاص طور پر ہم لوگ تو چونکہ بن دیکھے ماننے والے، لہذا جو کوئی ایک گپ ہانک دیتا ہے ہم بغیر تحقیق کے اس کے پیچھے چلتے چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ بات عوام میں اس قدر رواج پذیر ہو جاتی ہے کہ اس سے ہٹ کر اگر کوئی بات کہہ دے تو خدا جانے اسے ہم کیا کیا نقب دیتے. لہذا ایک تو اس مغالطے کا ازالہ میں کرنا چاہتا تھا کہ آخری چہار شنبہ کی کوئی نسبت حضور کی صحت یابی کے ساتھ، غسل صحت کے ساتھ یا تزک و احتشام کے ساتھ اس دن کے منائے جانے کے ساتھ نہیں. یہ محض ایک مغالطہ ہے، اور چونکہ یہ مغالطہ حضور کی ذات پاک اور حضور کی سیرت و سوانح کی نسبت پیدا کر دیا گیا ہے، اس لیے اس سے اجتناب از حد ضروری ہے. اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فتویٰ بھی آخری چہار شنبے کے تمام معاملات کے بے اصل، بے بنیاد اور بے سند ہونے کا ہے، جس طرح کہ میں نے عرض کیا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم بعض رسموں کو، بعض تقاریب کو اور بعض چیزوں کو اپنے مسلک، اپنے عقیدہ کے تشخص کے طور پر، ایک علامتی نشان کے طور پر قبول کر لیتے اور اس پر ثابت قدم رہنے کو مسلک کا تشخص قرار دیتے، اور اس سے ہٹ جانے کو شاید مسلک سے منحرف ہونا قرار دیتے. جب تک جہالت کی ان باتوں سے آپ تائب اور مجتنب نہیں ہوتے، اس وقت تک اپنے اصل عقائد اور مسلک کے تشخصات کو اجاگر نہیں کیا جا سکتا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا
کہ آخری چہار شنبہ تھا سفر کا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مرض الموت کا آغاز ہوا. حضور کی یہ آخری علالت کم و بیش 13 دن قائم رہی. اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو بخار کی کیفیت تھی اس میں کبھی شدت ہو جاتی کبھی کمی ہو جاتی. اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاس ایک برتن میں پانی رکھے ہوئے تھے. جب بخار کچھ شدید ہوتا تو حضور اپنے دست اقدس پانی میں بھگو کر اپنے چہرے پاک اور جسم اطہر پر لگاتے. تو بخار میں ٹھنڈا پانی جسم پر لگانا طبی نقطہ نظر سے بھی مفید ہے اور مذہبی نقطہ نظر سے بھی حضور کی سنت. ہمارے ہاں جہالت کے سبب سے یہ خیال رائج ہو گیا ہے کہ اگر بخار ہو زیادہ تو ہم ٹھنڈا پانی یا برف یا ٹھنڈا کپڑا اپنے جسم پر نہیں لگاتے. حالانکہ اطباء، حکما اور ڈاکٹر وہ بخار کی شدت میں ٹھنڈے پانی کی ٹاکیاں، کبھی برف اور مختلف چیزیں اور کبھی پانی کا تھوڑا تھوڑا ڈالنا، یہ بخار کی شدت کو کم کرنے کے لیے تجویز کرتے. اور حکما اور اطباء کا ہر عمل اگر حضور کی سیرت و سنت کا جائزہ لیا جائے تو کسی نہ کسی نسبت سے وہ حضور ہی کے کسی قول اور عمل سے ماخوذ ہوتا ہے. تو گویا بخار کی شدت میں پانی ڈالنے کا یہ علاج بھی حضور کی سنت ہے. اس اثناء میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہی رہا کہ آپ ہر رات کو ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کے ساتھ اس کی باری کے مطابق تقسیم فرماتے رہے. یعنی آج رات اس گھر میں قیام فرماتے، اگلے دن حضور کا قیام دوسری زوجہ مطہرہ کے ہاں ہوتا، تیسرے دن کا قیام تیسرے گھر میں ہوتا. یہ جو حضور کا عدل بین الازواج کا ایک معمول چلا آ رہا تھا اس کو حضور نے اپنی حیات طیبہ کی آخری علالت میں بھی قائم رکھا. اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازواج مطہرات کے گھروں میں اپنے اوقات کو مسلسل تقسیم فرماتے رہے جب تک حضور کے جسد اطہر میں ظاہراً قوت اور طاقت موجود رہی. جب بخار کا غلبہ ہو گیا، ذوف بڑھ گیا اور جسم اطہر میں اتنی طاقت بھی نہ رہی کہ حضور خود حرکت فرما سکے، تو حضور آرام فرما تھے لیکن اپنی ذوف کی اس انتہائی حالت میں بھی عدل کا دامن ہاتھ سے چھوڑنا نہ چاہتے تھے. کسی بھی زوجہ مطہرہ کا حق وقت کی تقسیم کے اعتبار سے بھی ختم نہ کرنا چاہتے تھے. دلجوئی کے خیال سے حضور نے اس حال میں پوچھا کہ کل ہم کہاں ہوں گے. یہ پوچھ رہے کہ آج میرا قیام یہاں ہے، کل کہاں ہوگا. حضور کے سوال سے وہ جو حضور کے مزاج کی شناسہ تھی اور رازدار تھی حضور کی ازواج مطہرات، ان کو خبر ہو گئی کہ آقا کو جسمانی اعتبار سے تکلیف ہے. حضور کا یہ پوچھنا کہ ہم کل کہاں ہوں گے اس بات کا اشارہ کر رہا ہے کہ ہر روز جب حضور کی جائے قیام کو بدلا جاتا ہے تو آقا کو کچھ تکلیف ہوتی ہے. انہوں نے اس راز کو سمجھ کر اجتماعی طور پر حضور کی بارگاہ میں عرض کی، آقا کل عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر حضور کے قیام کی باری، اور حضور اگر پسند فرمائیں تو ہماری یہ اجتماعی درخواست ہے کہ علالت کے بقیہ دن سارے انہی کے ہاں قیام فرمائیں. اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت مبارکہ کو اطمینان ہو گیا. اگلے روز حضور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارکہ میں منتقل ہو گئے، لیکن کمزوری اس قدر بڑھ چکی تھی کہ جسم اطہر میں اتنی طاقت بھی ظاہراً باقی نہ رہی تھی کہ خود اٹھ کر ان کے حجرہ مبارک تک تشریف لے جاتا. ایک کندھے کو حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے سہارا دیا اور دوسرے کندھے کی طرف حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے سہارا دیا. دونوں نے جسم اطہر کو تھام کر حضور کو حضرت عائشہ صدیقہ کے اس حجرے میں پہنچایا جہاں حضور کا وصال ہوا. ابھی حضور کے وصال کو کوئی 4 دن باقی تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک روز اسی بخار کی کچھ شدت ہو گئی
اس شدت کی کیفیت میں حضور کے پاس صحابہ کرام حاضر تھے. اس اثنا میں آقا دو جہاں نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اور یہ واقعہ جو میں عرض کر رہا ہوں اس کو کتب تاریخ میں واقعہ کرتاس کا نام دیا جاتا ہے. فرمایا کہ کاغذ اور دوات، قلم اور دوات لاؤ، میں تمہیں کوئی ایسی تحریر لکھ دوں کہ میرے بعد تم گمراہ نہ ہو سکو. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بخار اور مرض کی خاصی شدت تھی، خاصی بے چینی تھی حضور کی طبیعت میں، بہت اضطراب کی کیفیت تھی. اس پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دیگر صحابہ نے یہ کہا کہ حضور سخت تکلیف کی وجہ سے بے چین ہیں، اور بخار اور تکلیف کی شدت کی وجہ سے حضور کو اس کام میں تکلیف نہ دی جائے، مبتلا نہ کیا جائے. اور یہ عرض کیا کہ حضور نے قرآن کی صورت میں ہدایت کا جو تحفہ ہم کو عطا کر دیا ہے، آقا وہ حضور کے غلاموں کے لیے کافی ہے، ہم اس پر عمل پیرا ہوتے رہیں گے. اس تکلیف کی شدت میں حضور ایسی تکلیف مزید نہ فرمائے. بعض صحابہ نے اس سے اختلاف کیا، اور یوں صحابہ کرام کے مابین اس مسئلے پر کچھ معمولی سا اختلاف رائے ہوا. بعض کا خیال تھا کہ کاغذ اور دوات اور قلم حضور کی خدمت میں پیش کیا جائے، بعض کا خیال تھا کہ نہیں، تکلیف کی شدت ہے، یہ حضور کو مزید تکلیف نہ دی جائے. جب اختلاف رائے کے اظہار میں کچھ آپس میں گفتگو کرنے لگے تو پھر صحابہ نے کہا کہ بجائے اس کے کہ ہم آپس میں طے کریں، یہ بات خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کر لیتے، حضور ہی سے پوچھ لیتے. جب انہوں نے پھر حضور سے سوال کیا، اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس ارادے کو ترک فرما چکے تھے. حضور نے فرمایا کہ جس حال میں میں ہوں مجھے اسی حال میں رہنے دو، یہ حال اس حال سے بہتر ہے جس میں تم مجھے بلانا چاہتے ہو. اس پر صحابہ کرام خاموش ہو گئے. یہ تھا وہ واقعہ کرتاس جس کو شیعہ اور سنی حضرات نے اپنے مسلکی نزاع اور جھگڑے کی بنیاد تصور کیا. شیعہ حضرات نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کاغذ پر حضرت علی کی خلافت کی وصیت لکھنا چاہتے تھے. سنی حضرات نے جواب دیا، اگر حضور وصیت لکھنا ہی چاہتے تھے تو جب کاغذ حضور کی بارگاہ میں پیش نہ کیا گیا تو حضور وصیت کا بیان زبانی بھی فرما سکتے تھے. اور وہ وصیت اگر اس قدر اہم تھی تو صحابہ کے اختلاف رائے کی وجہ سے اللہ کا نبی اپنے ارادے سے تو باز نہیں آ سکتا، کیونکہ قرآن کا حکم یہ ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اللہ کی طرف سے آپ کو اذن ہوا ہے وہ بہر صورت اپنی امت اور اپنی قوم کو پہنچا دیجیے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایک اذن بھی اللہ کا امت تک نہ پہنچایا تو گویا آپ نے معاذ اللہ فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کوتاہی کی. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف یہ کہ بعد میں کوئی تحریر لکھ کر نہ دی، بلکہ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زبانی خطبہ بھی دیا، زبانی وصیتیں بھی کی، اور 4 دن حضور اس کے بعد حیات ظاہر میں رہے. اگر کوئی امر ایزدی اہم امت مسلمہ کے لیے ہوتا تو اللہ کا نبی اور پیغمبر کبھی بھی صحابہ کے باہمی اختلاف کی بنیاد پر اللہ کے اذن کو امت تک پہنچانے سے گریز نہ کرتا. اور سنی حضرات میں سے بعض نے یہ کہا شیعہ حضرات کے اعتراض کے جواب میں، اور اس کے پیچھے بھی بعض احادیث اور روایات کی سند ہے کہ دراصل حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر کی خلافت کی وصیت لکھنا چاہتے تھے. میں نے تھوڑی سی تفصیل اس واقعہ کرتاس کی اس لیے عرض کی کہ یہ دونوں طبقات کی قیاس آرائیوں کی باتیں، حضور کیا لکھنا چاہتے تھے اور کیا لکھنا نہیں چاہتے تھے، نہ اس امر کو حضور نے بیان فرمایا نہ صحابہ کرام نے اس کو بیان کیا. اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ ترک فرما لیا
تو پھر ہمیں کیا حق ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی قیاس آرائی کریں؟ اور اگر ہم کو قیاس آرائی کرنا بھی ہے کہ کیا لکھنا چاہتے تھے، تو اس سے بہتر قیاس آرائی اور کیا ہو سکتی ہے کہ بعد میں حضور نے جو زبانی وصیتیں فرمائیں یہ تصور کر لیا جائے کہ وہی کچھ لکھنے کا ارادہ فرمایا ہوگا، اور بعد میں خیال بدل گیا کہ بجائے لکھ کر دینے کے میں اب زبانی بیان کر دیتا ہوں۔ تو مرض یہ کر رہا تھا کہ شیعہ حضرات کی اس واقعے کی نسبت سے خلافت علی کی قیاس آرائی ہو یا سنی حضرات کی اس واقعے کی نسبت سے بالخصوص خلافت ابی بکر کی قیاس آرائی ہو، دونوں کے پیچھے سوائے قیاس کے اور کوئی شرعی سند موجود نہیں ہے۔ یہ معاملہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اللہ کے سپرد کر دیا اور اللہ کی مشیت اور رضا پر امت کی مشاورت پر چھوڑ۔ جب تک حضور کے جسم اقدس میں کچھ طاقت بحال رہی تب تک حضور خود مسجد میں تشریف لے جا کر جماعت کرواتے رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مغرب کی نماز آخری نماز تھی جس کی امامت حضور نے خود کروائی۔ جب نماز مغرب کی امامت ہو چکی تو اس کے بعد جب حضور واپس گھر تشریف لے آئے، یہ حضور کے وصال سے پہلے 4 دن کی بات ہے، تو آپ کی طبیعت مبارکہ میں زیادہ کمزوری اور ضعف ہو گیا۔ جب عشاء کی نماز کا وقت قریب آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز عشاء کی تیاری کے لیے اٹھے، جس میں اطہر اس قدر ضعف کا شکار ہو چکا تھا کہ اٹھتے ہی حضور کے سر انور کو ایک چکر آیا، غش کی کیفیت طاری ہوئی اور حضور نیچے آ گئے۔ تھوڑی دیر تک اس کیفیت میں مبتلا رہے۔ جب افاقہ ہوا تو آقا نے پوچھا کہ کیا عشاء کی نماز ہو چکی؟ صحابہ نے عرض کیا آقا، حضور کے اشارے اور حکم کے بغیر صحابہ نماز کیوں کر پڑھ سکتے تھے؟ وہ تو حضور کے حکم کے انتظار میں۔ فرمایا اچھا اگر یہ صورت ہے تو پھر ہم کو نہلاؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل فرمایا، غسل فرما کر اور اس میں وضو بھی آ گیا۔ اس طہارت کبریٰ کے بعد حضور پھر نماز کی تیاری کے لیے اٹھے تو پھر غش آ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد افاقہ ہوا تو حضور نے محسوس کیا کہ وقت خاصا گزر گیا ہے۔ پھر سوال کیا کہ کیا عشاء کی نماز ہو چکی؟ عرض کیا آقا، حضور کے بغیر نماز کس طرح ہو سکتی؟ حضور نے پھر غسل فرمایا، اس کے بعد اٹھے تو پھر غش آ گئے۔ پھر افاقے پر حضور نے پوچھا کہ کیا نماز ہو گئی؟ عرض کیا نہیں، سب حضور کے انتظار میں۔ حضور نے پھر غسل فرمایا 3 مرتبہ اور نماز عشاء کی تیاری کی، لیکن بالآخر پھر غشی کی حالت طاری ہو گئی۔ حضور مسجد نبوی میں تشریف نہ لے جا سکے۔ جب افاقہ ہوا تو حضور نے صحابہ کو بلا کر فرمایا کہ اب میرا جسم مجھے مسجد تک پہنچنے کی اجازت نہیں دیتا، جاؤ میرا پیغام پہنچا دو کہ اب میری جگہ امامت کا فریضہ ابو بکر صدیق ادا کریں۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فریضہ امامت حضور سپرد فرما چکے تو گھر کی تنہائی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دست بست عرض کرنے لگی آقا، میرے ماں باپ اور میری جان سب کچھ آپ پر فدا ہو۔ میرے ابا جان ابو بکر بڑے رقیق القلب ہیں، وہ تو بڑے نرم دل کے مالک ہیں۔ حضور وہ تو آپ کے صحت مندی اور تندرستی کے دنوں میں بھی رات کے چند لمحے بھی ہجر اور فراق میں بسر نہیں کر سکتے تھے، وہ رات کی گھڑیاں بھی رونے میں بسر ہوتی تھی۔ اب اس علالت کو دیکھ کر جب مصلی حضور کا خالی دیکھیں گے اور وہ دیکھیں گے آپ کی جگہ انہیں کھڑے ہونے کو حکم دیا ہے تو آقا وہ تو زارو قطار دھاڑ مار کر رو پڑیں گے، بلکہ گر جائیں گے، ان سے نماز ادا نہیں ہوگی۔ حضور میرے ابا جان کے بجائے اگر مناسب سمجھے تو کسی اور کے سپرد یہ فریضہ کر دیں۔ حضور نے فرمایا نہیں عائشہ، میرے اللہ کا حکم اسی طرح ہے۔
یہ امامت کا فریضہ ابو بکر کو ہی نبھانا ہے۔ چنانچہ جمعرات کی عشاء کی نماز سے لے کر پیر کے دن نماز فجر تک 17 نمازوں میں سیدنا صدیق اکبر نے امامت کروائی۔ اس طرح صحابہ کرام کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے باجماعت نماز پڑھنے کا حکم دے دیا گیا۔ اس اثناء میں ایسی صورت بھی ہوئی کہ غالباً اگلے دن نماز ظہر کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے طبیعت میں پھر کچھ افاقہ محسوس کیا تو پھر مسجد میں نماز جا کر پڑھنے کا ارادہ کیا۔ فرمایا کہ میرے جسم پر 7 مشکیں پانی کی ڈالو۔ پانی کی 7 مشکوں کے ساتھ حضور نے غسل فرمایا۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہوگا کہ جسمانی طہارت کے ساتھ آقا کو کتنا پیار تھا۔ غسل فرما کر سیدنا علی شیر خدا اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی معیت میں ان کا سہارا لے کر، جسمانی سہارا لے کر حضور مسجد میں پہنچے۔ نماز ظہر کا وقت تھا لیکن جماعت شروع ہو چکی تھی، چونکہ ان کو حکم دے دیا گیا تھا کہ اب امامت ابو بکر کرواتے رہیں گے اور تم اپنے وقت پر نماز پڑھتے رہنا۔ جب اچانک حضور تشریف لے گئے تو حضور کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں بٹھایا گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ آقا تشریف لائے، وہ فوراً مصلی چھوڑ کر پیچھے ہو گئے، لیکن حضور نے اشارہ کیا کہ نہیں ابو بکر تو جماعت کروا۔ حضور پہلو میں بیٹھ گئے۔ پھر اس دن کی امامت کیا تھی؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر کھڑے ہو کر حضور کی طرف تکتے تھے۔ حضور رکوع میں جاتے تو وہ بھی اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جاتے، تو ابو بکر حضور کی اقتداء کر رہے تھے اور ابو بکر کی اقتداء کو دیکھ کر حضور کے صحابہ نماز ادا کر رہے تھے۔ تو تھے حالت نماز میں، لیکن اپنی تکبیرات کے لیے اور انتقالات کے لیے وہ ہر مقام پر حضور کو تکتے رہتے تھے۔ اس طرح سیدنا صدیق اکبر نے حضور کو دیکھ کر نماز مکمل کی اور صحابہ نے حضرت ابو بکر کو دیکھ کر نماز مکمل کی۔ جب آقا دو جہاں نماز سے فارغ ہو چکے تو حضور نے تمام صحابہ کو اپنی حیات طیبہ کا آخری خطبہ صادر فرمایا۔ یہ مسجد نبوی میں حضور کا آخری خطبہ تھا۔ آخری خطبے میں کیا تھا؟ حضور ارشاد فرمانے لگے کہ اللہ نے، لوگوں غور سے سن لو کہ میرے اللہ نے اپنے ایک بندے کو یہ اختیار عطا فرمایا کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں سے جسے چاہے منتخب کر لے۔ چاہے تو دنیا میں رہنا منتخب کر لے اور چاہے تو دنیا چھوڑ کر آخرت میں اپنے حضور حاضر ہونا منتخب کر لے۔ دونوں چیزوں کا اختیار دیا، لیکن اللہ کے اس بندے نے اب دنیا چھوڑ کر اللہ کے حضور چلے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ بس ان کلمات کا حضور کی زبان اقدس سے صادر ہونا تھا کہ وہ رازدار نبوت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی بارش شروع ہو گئی، زاروں قطار رونے لگ گئے۔ صحابہ نے پوچھا ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ حضور نے تو کسی بندے کی بات کی ہے۔ وہ کہنے لگے نہیں، سمجھنے کی کوشش کرو، اللہ کا بندہ وہ یہی آقا کائنات تھا جس کو دنیا اور آخرت دونوں کا اختیار دیا گیا، اور اس بندے نے اس دنیا میں اپنا فریضہ تبلیغ ادا کر لینے کے بعد اب ہمیں چھوڑ کر اللہ کے حضور چلے جانے کا فیصلہ۔ خطبے کے پہلے کلمات یہ تھے۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو متوجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے غلاموں سنو، وہ شخص جس کے مال و دولت، جس کے ساتھ رفاقت و معیت اور صحبت و محبت کا میں تم سب سے بڑھ کر ممنون اور زیر احسان ہوں، وہ میرا ابو بکر ہے۔ میری یہ وصیت ہے کہ اس مسجد نبوی کے صحن میں کئی لوگوں کے دریچے کھلتے ہیں، سارے دریچے بند کر دیے جائیں سوائے میرے ابو بکر کے، اس کے گھر کا دریچہ بدستور کھلتا رہے۔ پھر تیسری بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی،
انصار میں سے جس نے تمہارے ساتھ کسی نے خدا نخواستہ زیادتی کی ہو اس کو معاف کر دینا، اس لیے کہ انہوں نے تمہارے ساتھ بھلائی کرنے کا فرض نبھا لیا، اب تمہارے فرض کا آغاز ہوتا ہے کہ تم ان سے کیا بھلائی کرتے ہو۔ انصار کم ہوتے چلے جائیں گے اور مسلمان باقی بڑھتے چلے جائیں گے۔ یہ وہ انصار تھے جنہوں نے تمہیں یہاں سنبھالا دیا تھا، اب ان کی تعداد کم ہوگی، میں رخصت ہوتے ہوئے ان سے بھی حسن سلوک کی تعلیم دیتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو یہ خطبہ ارشاد فرما کر واپس اپنے گھر کو تشریف لے گئے اور پھر دیر تک ازواج مطہرات کی مجلس میں نصیحتیں فرماتے رہے، تاکہ اتوار کا دن آ گیا۔ اتوار کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت کچھ زیادہ بے چین تھی۔ حضور نے اپنی صاحبزادی سید عالم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بلوا بھیجا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی خدمت میں آئیں۔ حضور نے ان کے کانوں میں آہستہ سے کوئی بات کہی، بس وہ بات سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ حضور نے پھر انہیں بلایا اور کان میں ایک اور بات کہی، وہ بات سن کر حضرت سید عالم خوش ہو گئی اور ہنسنے لگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چپکے سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، کیا بات ہے کہ پہلے آپ رونے لگی تھی پھر آپ ہنس پڑی؟ کیا ماجرا تھا حضور، کیا فرما رہے تھے؟ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ پہلی مرتبہ جب میں ابا جان کے قریب ہوئی تو آقا دو جہاں نے میرے کانوں میں یہ فرمایا کہ بیٹا فاطمہ، اب اس مرض میں میرے انتقال کا وقت آ گیا ہے، میں اب تم سے رخصت ہو رہا ہوں۔ بس یہ بات سن کر مجھ سے رہا نہ گیا، میں بے ساختہ رو پڑی۔ جب میری حالت کو ابا جان نے دیکھا تو پھر مجھے بلا کر کان میں کہا کہ فاطمہ تجھے مبارک ہو، میں تو جا رہا ہوں لیکن میرے خاندان میں سب سے پہلے جو فرد مجھے آ کر ملے گا وہ تو ہوگی، سب سے پہلے برزخ اور آخرت میں ملاقات تیری مجھ سے ہوگی۔ بس یہ خوشخبری سن کر میں ہنس دیا۔ اور حضور کے وصال کے کم و بیش 6 ماہ بعد حضرت سید عالم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا، اور وہ حضور کے وعدے کے مطابق خانوادہ نبوت میں سب سے پہلے اپنے ابا جان کے ساتھ جا کر مل گئے۔ اسی تکلیف کی کیفیت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے انبیاء اور اپنے بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ لوگوں، میں تمہیں یہ بھی وصیت کر کے جا رہا ہوں کہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میری عبادت نہ کرنا۔ اللہ کا بندہ تھا، اللہ کا بندہ ہی سمجھتے رہے۔ اور یہود و نصارہ پر اللہ نے اس لیے لعنت کی کہ انہوں نے انبیاء اور بزرگان دین کو بندگی کے مقام سے اٹھا کر الوہیت کے مقام پر بیٹھا۔ کتنی بڑی عظمت کی بات ہے کہ اپنی ذات کی نسبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام رخصت ہوتے ہوئے امت کو واضح سبق عطا فرما رہے۔ اسی اثنا میں خیال آ گیا کہ میرے گھر تو کچھ اشرفیاں پڑی ہیں، بے چین ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا، فرمایا عائشہ میرا خیال ہے گھر میں کچھ اشرفیاں پڑی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور پڑی۔ فرمایا عائشہ وہ اشرفیاں لاؤ اور میرے سامنے ساری خیرات کر دو، میں اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں حاضر نہیں ہونا چاہتا کہ پیچھے ایک پائی بھی دنیا کے چھوڑ کے جاؤ۔ مجھے دنیا چھوڑ کر اپنے مولا کی بارگاہ میں جاتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ جو کچھ تھا وہ تقسیم فرما دیا، اس لیے کہ ہم جو گروہ انبیاء ہیں، ہم مال و دولت، جائیداد، سرمایہ، پیسہ یہ وراثت میں چھوڑ کے نہیں جاتے، بلکہ اپنے ورثاء کو دنیا کی بجائے دین اور آخرت کی دولت دے کر جاتے ہیں۔ ہماری وراثت علم اور حلم ہوتا ہے، تقوی اور پرہیزگاری ہوتی ہے، زہد و اتقاء ہوتا ہے، علم و عرفان و معرفت ہوتا ہے۔ ہم تو وراثت میں آخرت دے کے جاتے ہیں، دنیا نہیں چھوڑ کے جاتے۔ پیر کا دن آ گیا، نماز فجر کا وقت ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طبیعت میں اس آخری دن کچھ افاقہ محسوس کیا۔
ادھر نماز فجر کا وقت ہوتا ہے، ادھر حضور طبیعت میں کچھ افاقہ محسوس کرتے، اسی وقت اٹھے اور اپنے در انور کا پردہ اٹھا کر دیکھا کہ میں دیکھوں تو کہ میرے غلام میرے ابو بکر کے پیچھے کس طرح نماز ادا کر رہے ہیں۔ پردہ جو اٹھا کر دیکھا، نماز فجر کا وقت تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ صدیق اکبر مصلی پر نماز پڑھا رہے اور صحابہ کرام حضور کے حکم کے اتباع میں قطار اندر قطار با جماعت نماز پڑھ رہے ہیں، تاکہ آقا دو جہاں کے گھر کے دروازے کا پردہ اٹھا۔ ان ابا بکر کان یصلی لهم فی وجع النبی الذی توفى فیہ حتی یکون یوم الاثنین فکشف ستر الحجرۃ وینظر الینا وهو قائم کن وجهه ورقۃ مصحف تبسم کن وجهه ورقۃ مصحف فہممنا ان نفتتن من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ونعکس ابو بکر علی عقبیہ لیصل الصف وظن ان النبی خارج الى الصلاۃ واشار الینا النبی ان اتموا صلاتکم وارخوا السر۔ حضور نے پردہ اٹھا دیا اور اس پیر کے دن صحابہ صف در صف نماز میں کھڑے تھے، اور اچانک جب حضور کا پردہ اٹھا تو صحابہ کرام جن کو 4 دنوں سے حضور کا چہرہ تکے ہوئے بیت گئے تھے، جو چہرہ پاک کا دیدار کرنے سے 4 دنوں سے محروم تھے، وہ عشاق، وہ پروانے چراغ مصطفی کے جو ایک لمحہ بھی حضور کے دیدار سے وہ جل نہ رہتے تھے، اور ان کو تیسرا چوتھا دن تھا جب انہوں نے پردہ اٹھتے ہوئے دیکھا کہ آقا کا چہرہ سامنے آ رہا ہے، تو ان عاشقوں کو اپنی نمازیں بھول گئی، نمازیں بھول گئی، قبلے کی سمتیں یاد نہ رہی، جہت کعبہ فراموش ہو گئی، حالت نماز کا خیال ذہن سے اتر گیا، اور سارے صحابہ نے اپنے چہرے حضور کے گھر کی طرف پھیر لیے، حضور کے چہرے پاک کو تکنے لگے، حضور کی مسکراہٹ میں گم ہو گئے اور کہنے لگے کہ خدا کی قسم اس وقت حضور کا مسکراتا ہوا چہرہ ہمیں کھلا ہوا قرآن دکھائی دے رہا ہے۔ اور 4 دنوں کے بعد، ہجر اور فراق کے 4 دنوں کے وقت کے بعد، جب حضور کا مسکراتا چہرہ پھر سامنے آیا، اس خیال سے کہ پھر اس حیات ظاہری میں حضور کا چہرہ دیکھنا نصیب ہوگا یا نہ ہوگا، صحابہ کہتے کہ خدا کی قسم ہم اتنے گم ہوئے حضور کے دیدار کے خیال میں کہ قریب تھا کہ ہم سب نمازیں توڑ دیں اور حضور کو تکنے لگے۔ وارفتگی کی یہ کیفیت دیکھ کر سیدنا صدیق اکبر کو اندازہ ہوا کہ شاید آقا خود باہر تشریف لا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ انہوں نے مصلی چھوڑ دیا، پیچھے آ گئے۔ ارے کیا نماز تھی کہ نماز کی حالت میں کھلچل مچ گئی، امام کو امامت بھول گئی، نمازیوں کو اقتداء بھول گئی۔ ایک چہرہ تھا کعبے کے کعبے کا کہ ہر کوئی کعبہ چھوڑ کر اسی سمت تکے جا رہا تھا۔ جب حضور نے دیکھا کہ میرے صحابہ تو نماز توڑنے لگے ہیں، حضور مسکرا دیے کہ نماز نہ توڑو، میں یہی دیکھنا چاہتا تھا اپنی آنکھوں سے کہ میرے مقرر کیے ہوئے امام پر میری امت نماز پڑھتی ہے یا نہیں پڑھتی۔ پردہ گرا لیا اور فرمایا کہ نماز جاری رکھو۔ یہ اس طرح کا ایک کھلا دیدار عام تھا اور یہ آخری دیدار عام تھا۔ اس پیر کے دن نماز کے بعد جب سورج چڑھنا شروع ہوا تو حضور کی طبیعت میں کچھ بے چینی پھر بڑھنے لگی، بار بار بے چینی ہوتی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آقا کے قریب بیٹھی تھی، حضور کروٹیں بدل رہے تھے، حضور کی بے چینی کی کیفیت کو دیکھ کر وہ رو پڑی اور بے ساختگی کی حالت میں عرض کرنے لگی، میرے ابا جان بہت سخت بے چین ہیں۔ اس پر آقا فرمانے لگے، بیٹا فاطمہ، آج کے دن کے بعد تیرے ابا جان کبھی بے چین نہ ہوں گے، یہ بے چینی کا آخری دن ہے۔ سیدہ عالم رضی اللہ تعالی عنہا اپنے دل کو سنبھال کر حضور کی بارگاہ میں بیٹھی،
ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت بارگاہ عزتی میں حاضری کی طرف راغب اور مائل ہوتی جا رہی ہے۔ اچانک سنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ حضور آسمان کی طرف چہرہ پاک کر کے یہ فرما رہے ہیں مَالَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، مولا ان لوگوں کے ساتھ جن پر تو نے انعام کیا۔ اور پھر فرماتے ہیں اللہم فی الرفیق الاعلی، باری تعالی اب صرف اسی بڑے دوست کی بارگاہ میں آنے کی حاجت ہے اور کسی چیز کی طلب نہیں۔ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی مجھے حضور کے یہ ارشاد یاد آ گئے۔ حضور صحت مندی کے زمانے میں ہم سے اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے کوئی نبی آج تک ایسا مبعوث نہیں کیا جس کو اپنی زندگی اور موت کا اختیار عطا نہ کر دیا ہو۔ ہر نبی کو ایک وقت آتا ہے کہ اسے اس کی زندگی اور موت کا اختیار عطا کر دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، بخاری اور سیاستہ میں موجود۔ اور پھر وہ نبی جس زندگی کو پسند کرتا ہے وہ اس کو عطا کی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ جب ہم نے آج پیر کے دن اپنے آقا کی زبان سے یہ کلمہ سنا کہ باری تعالیٰ میں تو تیری دوستی کو پسند کرتا ہوں، تو ہم سمجھ گئے کہ وہ اختیار حضور کو عطا کر دیا گیا، دنیا اور آخرت حضور پر پیش کر دی گئی اور آقا نے دنیا چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اتنے میں کچھ چاشت کا وقت قریب آیا، پھر دوپہر سے پہر قریب آنے لگی کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ صدیقہ کے بھائی وہ حضور کی عادت کے لیے حاضر خدمت ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں مسواک تھا۔ اس وقت آقائے دو جہاں کا سر انور حضرت عائشہ صدیقہ کی گود میں تھا۔ ان کے جسم پاک سے ٹیک لگا کر حضور آرام فرما تھے کہ عبد الرحمن بن ابی بکر کے ہاتھ میں مسواک کو خاموشی سے تکنے لگے۔ تکتے رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے سمجھا کہ آقا زبان سے کچھ نہیں فرما رہے، لیکن یوں نگاہیں بتاتی ہے کہ مسواک کرنے کی خواہش ہے۔ آپ نے اپنے بھائی سے مسواک لے لیا اور اپنے دانتوں میں مسواک کو چبا کر اسے نرم کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ قربان جائیں اے ام المومنین آپ کے دانتوں کی عظمت پر کہ آپ کے دانتوں کے چبائے ہوئے مسواک میرے آقا کرتے تھے۔ وہ مسواک لے کر حضور اٹھ بیٹھے اور آپ فرماتی ہے کہ تندرست لوگوں کی طرح حضور نے مسواک کیا، اپنے چہرے منہ کو اپنے دانتوں کو جلا بخشی، اس لیے کہ اب محبوب کا محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا وقت قریب آ چکا تھا۔ جب مسواک ہو چکا تو اچانک وہ فرماتی ہے کہ حضور کے لب مبارک کھلے۔ ہم نے کان لگا کر سنا تو حضور آہستہ سے فرما رہے تھے الصلاۃ، کہ نماز کا خیال رکھنا اور ان لوگوں کا خیال رکھنا جو تمہارے زیر دست ہیں۔ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کا خیال رکھنا اور جو امت میں غریب، بے سہارا، غلام اور محتاجوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، میری امت کے غریبوں کا خیال رکھنا۔ ارے قربان جائیں آقا آپ کی شفقتوں پر کہ جاتے ہوئے دو باتوں کا ذکر کیا، ایک خدا کی نماز کا، ایک اپنی امت کے غریبوں اور محتاجوں کا۔ یہ دو نصیحتیں کی۔ اس کی تھوڑی دیر کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دست اقدس اٹھا، دست اقدس اٹھا اور حضور نے اپنی انگلی مبارک کو کھولا اور آسمان کی طرف اشارہ کر کے فرمانے لگے بل الرفیق الاعلی، بل الرفیق الاعلی، بل الرفیق الاعلی، کہ نہیں اب مجھے لے چلو اپنے محبوب کی بارگاہ میں، نہیں لے چلو مجھے محبوب کی بارگاہ میں، نہیں لے چلو مجھے محبوب کی بارگاہ میں۔ یہ وہ وقت تھا جب ملک الموت آخری مرتبہ جسم اطہر سے روح پاک کو اللہ کی بارگاہ میں لے جانے کے لیے حاضر خدمت ہوا اور اس آخری لمحے پھر حضور سے اجازت طلب کی، آقا اجازت ہو
تو روح پاک کو اللہ کی بارگاہ میں لے جایا جائے، اور اجازت ہو تو یہیں سے مڑ جاؤں۔ حضور کا فیصلہ کیا ہے، کیا فیصلہ فرمایا ہے؟ اور یہ ملک الموت کو آداب اللہ کے نبی کی بارگاہ کی حاضری کا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور کی آمد سے پہلے سکھا کے گئے تھے۔ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے کہ ملک الموت کا کام چونکہ ہر کسی کی روح کو قبض کرنا ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو ملک الموت آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، انسانی اور بشری شکل میں آئے کہ اے موسیٰ، میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ کی موت کا وقت آ گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب جلال پیغمبر تھے، جلال میں آ گئے کہ اے ملک الموت، ایک فرشتہ ہو کر خدا کے برگزیدہ پیغمبر کی بارگاہ میں اس طرح بات کرتا ہے۔ ایک تماچا مارا اور ملک الموت کی آنکھ باہر نکال کے رکھ دی۔ صحیح بخاری کی حدیث، انسانی اور بشری شکل میں تھے چونکہ آنکھوں کے ساتھ، لہذا وہی حال طاری ہوا جو انسانوں کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ملک الموت نے اپنی آنکھ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھی اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچا اور عرض کیا، یا رب ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، میرے باری تعالی تو نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے جو مرنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا، ایسے کے پاس بھیجا ہے جو مرنا چاہتا ہی نہیں۔ پوچھا ملک الموت، تو نے کہا کیا تھا؟ باری تعالیٰ یہی تو کہا تھا کہ موسیٰ آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آئے۔ تو پھر ملک الموت اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جا کر روح قبض کرنے کے لیے بھی گفتگو اس انداز کے ساتھ نہیں کی جاتی، اجازت طلب کی جاتی ہے۔ اور حضرت موسیٰ نے جو کچھ کیا وہ اس خاطر کیا کہ ملک الموت، تم نے میرے پاس آ کر یہ گفتگو کر دی، دیکھو ہمارے بعد انبیاء کا سردار آنے والا ہے، اس کائنات کا سرتاج آنے والا ہے، کہیں ان کی بارگاہ میں جا کر اس طرح کی گفتگو نہ کر دینا۔ یہ ادب کا سلیقہ سکھانے کے لیے ملک الموت کے ساتھ یہ سلوک ہوا۔ ملک الموت ادب بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری کا تو سیکھ ہی چکے تھے، حضور کی بارگاہ میں آئے، دست بستہ کھڑے ہو کر پھر عرض کرنے لگے، آقا میرے لیے کیا حکم ہے، کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا، بل الرفیق الاعلی، ملک الموت انتظار کیا کرتے ہو، ہم تو خود پریشان ہیں، لے جاؤ ہمیں محبوب کی بارگاہ میں۔ بس حضور کی اجازت دینے کی دیر تھی، عرش معلیٰ کے دروازے کھل گئے اور جسم اطہر سے بڑی شان کے ساتھ حضور کی روح پاک کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا۔ ادھر حضور کے دست اقدس نیچے گر گئے، چشمان مقدس کھلی رہ گئی اور حضور کا وصال ہو گیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اس سے آگے تجہیز و تکفین کا بیان اور پھر بعد از وفات حیات کا بیان انشاءاللہ اگلے خطبہ میں ہوگا۔ وما علینا الا